غلط باتیں اور بے بنیاد رسومات۔ چھوٹے بچوں کو استنجا کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز کے بعد جانماز کے کونے کو اس لیے موڑنا کہ شیطان نماز پڑھ لے گا، یہ بنیاد ہے۔ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ عورتیں آپس میں مصافحہ کے وقت السلام علیکم بولیں اور ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملائیں، اس کے بجائے ہائے ہلو یہ کہنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عصر کے بعد اسی طرح رات کو جھاڑو دینے کو ممنوع سمجھنا بھی غلط ہے کہ جھاڑو دے سکتے ہیں۔ نماز میں باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ سر کے بال دکھائی دے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے خواتین کو بچنا چاہیے۔ عورت کا دودھ پاک ہے، لہٰذا اس کے نکلنے اور بچے کو پلانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ناپاک چیز کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے اور دودھ ناپاک نہیں ہے۔ اگر خود بخود قے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر یا کم ہو۔ جس طرح بڑے مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت ممنوع ہے، اسی طرح چھوٹے لڑکوں کے لیے بھی ممنوع ہے، لہٰذا چھوٹے لڑکوں کو سونے کی انگوٹھی پہنانا وغیرہ، مہندی لگانا وغیرہ ناجائز ہوگا۔ پہنانے والے اور مہندی لگانے والے لڑکوں کو گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف پہ بیٹھنے والے یہ خیال رکھنا کہ وہ بادل کو نہیں دیکھ سکتے بے بنیاد ہے۔ بادل کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے شوہر کو اس کے نام سے بلانا مکروہ اور بے ادبی ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کو کنگھی کرنا اور کروانا دونوں بھی صحیح ہے۔ عورت کے بالوں کو کہیں بھی دفن کر سکتے ہیں، قبرستان میں دفن کرنے کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ کوے کے بولنے اور آٹے میں پانی زیادہ گر جانے سے مہمان آنے کا خیال کرنا بے بنیاد اور غلط ہے۔ خواتین میں مشہور ہے کہ جب ہچکی آتی ہے تو کوئی یاد کرتا ہے، بے اصل بات ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے کوئی پاگل یا مجنون نہیں ہوتا۔ جب کوئی آدمی کا غیبانہ تذکرہ کر رہا ہو وہ آ جائے تو یہ شخص بڑی عمر والا نہیں ہوگا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ زمین پر نمک گرا دینے سے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ بات غلط ہے۔ موت کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر ہلدی لگائے ہوئے عورت کے باہر نکلنے سے آصف زدہ یعنی شیطان لگ جانا وغیرہ، ہاتھ میں ناریل یا گلے میں پھولوں کا ہار پہننا وغیرہ غیر اسلامی رسومات دوسرے قوم کی دیکھا دیکھی رسمیں ہیں۔ بعض جگہوں پر دلہن کے رخصتی کے وقت گاڑی کے آگے ناریل پھوڑتے ہیں جس سے تصادم یا ایکسیڈنٹ نہ ہو، بے بنیاد ہے۔ حفاظت تو اللہ کرنے والے ہیں۔ الٹے چپل سیدھے کرنا عمدہ اور اچھی بات ہے، لیکن اس سے لعنت اوپر جانے کا خیال بے اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا جیسے تمہاری قسم وغیرہ جو مسلم خواتین کی عادت ہے، درست نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے اور بار بار بے جا باتوں پر قسم نہ کھائی جائے۔ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں خارش ہونے سے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر پیش آتا ہے، یہ بات لغو اور محمل بات ہے۔ اپنی زبان دانتوں کے نیچے دب جانے سے کسی کو گالی دینے کا خیال کرنا بے اصل ہے۔ صبح سویرے کسی کو اگرچہ گالی دینا برا ہے، گالی دینے، ٹھوکر لگ جانے یا کوئی نقصان پہنچ جانے پر شام تک اسی طرح ہوتے رہنے کا شگون لینا بے اصل اور خلاف شرع ہے۔ بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ سے چراغ بجھانے کو یا دوسرے کو کنگھا کرنے کو اگرچہ باجازت ہو برا سمجھتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی کچرا اگر ہو تو رات کو جھاڑو دے سکتے ہیں، چراغ بجھا سکتے ہیں منہ سے، ان کاموں سے غریبی نہیں آتی۔ اوپر کے دانت گر جائے تو چھت پر ڈالے اور نیچے کے دانتوں کو دفن کر دے، باقی پھر سے نہیں اگتے، بے بنیاد ہے۔ بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ چاہے اوپر کے دانت ہو یا نیچے کے، دفن کرنا چاہیے۔
یہ عادت بہت شائع ہے کہ اگر نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے ادبی ہو جائے، مثلا گر جائے، تو اس کے وزن کے برابر اناج خیرات کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی ترازو میں اناج کے برابر کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اس کو واجب شرعی سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کریں تو محض مصلحت مذکورہ کی بنا پر اندازہ لگا کر کچھ غلہ دے دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قرآن مجید کی گرنے کی وجہ سے گیہوں کے کفارے کو ضروری سمجھنا بے بنیاد ہے۔ عام طور پر عورتیں چھوٹے بچوں کی خے سے نہیں بچتیں، اگر خے منہ بھر کر ہوئی ہے تو ناپاک ہے، کپڑے وغیرہ پر لگنے سے وہ ناپاک ہو جائیں گے، اس کو دھونا ضروری ہوگا، لہٰذا بچوں کی خے سے بچنا ضروری ہے۔ عام طور پر رمضان میں عورتیں تراویح پوری نہیں پڑھتیں، بلکہ مردوں کی طرح تراویح پورے 20 رکعت سنت موقودہ ہے۔ خواتین بات میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، سو بلا ضرورت بات میں قسم کھانا بری بات ہے، اللہ کے نام کی بے حرمتی، بے تعظیمی ہوتی ہے۔ ایک غلط رسم ہے، میت کے انتقال کے بعد اس کے کپڑے جوڑے، خاص کر استعمالی کپڑے، رضائی، چادر وغیرہ خواتین مسجد یا مدرسے میں خیرات کروا دیتی ہیں، حالانکہ ورثہ میں اکثر نابالغ ورثہ بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میت کے تمام کپڑے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کا ترکہ ہے، اس کو شرع کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے، اس سے پہلے کوئی چیز خیرات نہ کی جائے، البتہ اگر سب ورثہ عاقل بالغ ہوں، وہاں موجود ہوں، خوش دلی سے سب متفق ہو کر یہ خیرات کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن یہ واجب یا ضروری سمجھنا پھر بھی بدعت ہے۔ بعض عورتیں غم میں اپنے نامحرم عزیزوں، مثلا دیور، چچا بھائی، چچا زاد بھائی، تایا زاد، خالہ زاد بھائی سے لپٹ کر روتی ہیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ رنج و غم میں شریعت کے احکام ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب، کاغذ، قلم، دوات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، چشمہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یہ سب خلاف ادب ہیں۔ ماؤں کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ ظاہر کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بد دعائیں دیں، کیونکہ کیا معلوم کون سا وقت اللہ کے ہاں قبولیت کا ہو، پھر اپنی اولاد کی ناکامی پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اکثر عورتیں بات میں لفظ میں حرامی بولتی ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ حرامی کے معنی یہ ہے کہ منہ کالا کر کے، یعنی زنا کے ذریعے پیدا کیا ہوا۔ گوندے ہوئے بالوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا عقیدہ غلط ہے جو سراسر غلط ہے۔ انسان کی موت یا بری موت ہونے سے روح 40 روز تک بھٹکتی رہتی ہے، ایسا ہماری عورتوں میں عقیدہ ہے، جو زمانہ جاہلیت جیسی وہمی بنیاد پر ہے۔ موت کے بعد نیک روحوں کا ٹھکانہ علیین ہے، اور کافروں اور فاجروں کی روحیں سجین کے قید خانے میں بند رہتی ہیں۔ میت والے گھر کے پڑوسی نیز دور کے رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے 1 روز کھانے کا انتظام کریں، تاکید سے ان کو کھلائیں۔ یہ حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، یہ حکم صرف اور صرف 1 روز کے لیے، لہٰذا مسلمان خواتین کو 1 دن سے زیادہ کھانے کا نظم کرنے کی رسم کو دور کرنی چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد آئینے میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس جنبی، جسے غسل کی حاجت ہو، حیض و نفاس والی عورتیں نہ آئیں۔ بعض لڑکیاں اپنے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں، حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ ہر ہفتہ نہیں تو 15ویں دن ناخن اتار دیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور ناخن نہیں اتارے تو گناہ ہوگا۔ عام طور پر خواتین کی غلط فہمی یہ ہے کہ احرام میں سر پر سفید رومال باندھنا ضروری سمجھتی ہیں، اسی کو احرام سمجھتی ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خواتین کا احرام چہرے میں ہے، سر احرام میں داخل نہیں ہے۔ البتہ خواتین اپنے سر کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلنے سے بچانے کے لیے، اپنے سر کے بالوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر رومال باندھ لیں تو جائز ہے، لیکن پیشانی سے اوپر باندھیں اور اس کو احرام کا جز یہ ضروری نہ سمجھیں۔ مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا خواتین کے لیے جائز ہے۔ بعض خواتین کا یہ خیال کرنا کہ فلاں رنگ کے کپڑے، فلاں رنگ کے چوڑیاں پہننے سے مصیبت آتی ہیں، محض توہم پرستی ہے، رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعمال سے اللہ
اعمال سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول یا مردود ہوتا ہے۔ اس کے برے اعمال سے مصیبتیں ہوتی ہیں۔ عورت کا ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اگر ناخن دھونے کے بعد کاٹے تو مکروہ بھی نہیں۔ پیشاب اور پیخانے کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس وقت تھوکنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس وقت تھوکنے سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ مشاہدے میں یہ ہے کہ خواتین جب بیت الخلاء جاتی ہیں تو دوپٹہ باہر اتار کر ننگے سر جاتی ہیں۔ فقہا نے بیت الخلاء میں ننگے سر جانے کو مکروہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صحیح فہم عطا فرمائے، بے بنیاد غلط رسم و رواج بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔